ابھی لجنا آسرات یہ لجنا ہے جی لجنا ہے 16 سال سے اوپر. اچھا لجنا پہلے 250 لجنا جنہوں نے واقف جائزہ ناطق نصاب میں اچھے واقفات نو کا اجتماع ہے ہیں اجتماع ہے نا یہ. چلو ساجدہ قریشی صاحبہ تلاوت. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سمرہ منور ترجمہ. السلام علیکم. سورہ الرحمن کی آیات 1 تا 14 جن کی ابھی تلاوت کی گئی ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا. اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق مسخر ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہیں. اور آسمان کی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے رفت بخشی اور نمونہ عدل بنایا تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں کوئی کمی نہ کرو. اور زمین کی بھی کیا ہی شان ہے، اس نے اسے مخلوقات کے لیے سہارا بنایا. اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اور خوشادار کھجوریں بھی، اور بھوسے والے اناج اور خوشبودار پودے. پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اچھا جی. حدیث ہانیہ احمد. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. جی ترجمہ خدا نہیں. السلام علیکم حضور. سلام. آپ کے سامنے حدیقۃ الصالحین میں سے جو حدیث ابھی پڑھی گئی اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا. ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر ہے، یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹی جو بل میں ہے اور مچھلی جو پانی میں ہے، یہ سب دعائیں مانگتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والا ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو. اس سے یہ مطلب نہ لے لینا کہ عبادت کی ضرورت نہیں پڑی اور علم حاصل کرو بس، نمازیں چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مقصد پیدائش جو انسان کا ہے وہ عبادت ہے. اس موقع کے لحاظ سے وسلم نے ہر موقع کے لحاظ سے بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو وہ موقع کے لحاظ سے اس ریفرنس میں کسی میں بات کی تھی کہ بعض عابد جو اپنے آپ کو عابد سمجھتے ہیں ان سے وہ بہتر ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں، علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے والے ہیں. اور ایک حقیقی عالم جب علم حاصل کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عابد نہ بنے. وہ عبادت کرنے والا بھی ہوگا اور مخلوق کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا، علم کو پھیلانے والا بھی ہوگا. تو یہ سوچ ہونی چاہیے. کل کو یہ تم لوگ نمازیں چھوڑ کے نہ بیٹھ جانا. ہاں جی آگے نظم. السلام علیکم. بدیہ احمد. اچھا جی پڑھو. قرآن کتاب رحمان سکھلائے راہ عرفان، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضان، ان پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائیں ایمان، جو اس پہ لائیں ایمان. یہ روز کر مبارک سبحان میں ارانی، ہے چشمہ
باتیں ان سے ملے ولایت، یہ نور دل کو بخشے، دل میں کرے سرایت، دل میں کرے سرایت، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، قرآن کو یاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، پاک اعتقاد رکھنا، فکر معاد رکھنا، پاس اپنے ذات رکھنا، اکثیر ہے پیارے صدق و سراد رکھنا، صداد رکھنا، صدق و سداد رکھنا، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی، یہ روز کر مبارک، سبحان من یرانی۔ یہ ٹی وی جو لگایا ہے تو مستقل ہل رہا ہے، اس کو بند ہی کر دو۔ کون ہے ایم ٹی اے کے ایکسپرٹ؟ پتہ کیا کرنا ہے، چکر ہی آ رہے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے۔ چلو ہو گیا جی، آگے مضمون عمرانہ احمد اور ہبہ اسلم۔ ہبہ کیا اسلم؟ ہبہ ہی ہے نا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی پیارے آقا اور میری پیاری واقفاتنوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نصاب وقف نو کا ایک بڑا حصہ قرآن کریم کی صورتوں اور قرآنی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس نصاب میں 23 صورتیں اور 15 صورتوں کے مختلف حصے یاد کرنے اور ان کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہیں، لیکن یہ تو صرف آغاز ہے۔ ہمیں تو مکمل قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا ہے، اور جیسا حضور اقدس نے فرمایا ہے، اس کی تفصیل اور تفسیر کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں، جن پر ہم خود بھی عمل کر سکیں اور دنیا کو بھی اس پیاری کتاب کا علم پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں، خدا تعالیٰ کے اس بابرکت کلام میں اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب کا نچوڑ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دنیاوی و اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام اسرار و رموز اس بابرکت کلام میں بند کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا، اس پر غور کرنا اور اس میں بیان کی گئی تعلیمات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی علوم کی چابی بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس میں بائیولوجی، زوالوجی، باٹنی، اسٹرونومی، تاریخ، سیاسیات،
اخلاقیات اور بے انتہا علوم کے سرچشمے موجود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں، اپنی حکمتوں، اپنی صداقتوں، اپنی بلاغتوں، اپنے لطائف و نکات، اپنے انوار روحانی کا آپ دعویٰ کیا اور اپنے بے نظیر ہونے کا اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرما دیا۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور اپنا بے مثل ہونا تمام مخلوقات کے مقابلے پر پیش کر رہا ہے اور بلند آواز حل میں معارض کا نکارہ بجا رہا ہے، اور دقائق و حقائق اس کے صرف 2-3 نہیں جس میں کوئی نادان شک بھی کرے، بلکہ اس کے دقائق تو بحر ذخار کی طرح جوش مار رہے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صداقت نہیں جو اس سے باہر ہو، کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو، کوئی نور نہیں جو اس کے مطابق سے نہ ملتا ہو، اور یہ باتیں بلا ثبوت نہیں، کوئی ایسا امر نہیں جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ متحقق اور بدیع الثبوت صداقت ہے جس کو 1300 برس سے برابر اپنی روشنی دکھلاتی چلی آئی ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ پاک کتاب ہے اور ہر قسم کے ممکنہ عیب سے پاک ہے، اور نہ صرف پاک ہے بلکہ ہر قسم کی حسین اور خوبصورت تعلیم اس میں پائی جاتی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور اس میں وہ تمام خوبیاں شامل کر دی گئی ہیں جن کی پہلے صحیفوں میں کمی تھی، اور اب یہی ایک تعلیم ہے جو ہر ایک قسم کی کمی سے پاک ہے، بلکہ اس تعلیم پر عمل کر کے ہر برائی سے بچا جا سکتا ہے، اور نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کی تعلیم کو لاگو کرنے سے ہی اپنی اور دنیا کی اصلاح ممکن ہے۔ یعنی یہ تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یہی اب دنیا کی اصلاح کی، دنیا میں نیکیاں رائج کرنے کی، دنیا میں امن قائم کرنے کی، دنیا میں عبادت گزار پیدا کرنے کی، دنیا میں ہر طبقے کے حقوق کی ضمانت ہے۔ اس آخری کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور شریعت یا کتاب سے رہنمائی لی جائے۔ پیارے آقا نے ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم کی تعلیم مستقل اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے حالات کے مطابق اس پر غور کرنے والوں پر اس تعلیم کے عجائبات اور راز کھلتے ہیں، اور پھر صرف جماعتی سطح اور قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص جو اس کتاب کو ماننے والا ہے اور جو اس پر غور کرنے والا ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا یا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا، یعنی روحانی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بس اگر حقیقی فائدہ اٹھانا ہے تو اس تعلیم کا جوا جو آج قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے اپنی گردن پر ڈالنا ہوگا، اور پھر اسی وجہ سے ہر شخص ایمان میں بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بس ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیض اٹھانے کے لیے اس تعلیم پر عمل کرنا، اس میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا اور ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں، اور ہم خوش قسمت تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ روشن تعلیم ہے جس پر تمہیں اعتراض ہے، تبھی ہم آخرین کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم اسلام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر دشمنوں کے غلیظ حملوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے عملوں کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، پھر معاشرے میں اس خوبصورت تعلیم کا پرچار کریں، اور اس کے لیے جو ذرائع بھی میسر ہیں انہیں استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی عائشہ نصرت، ملاحت احمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا اور میری وقفات نو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے وقف نو نصاب کا قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا حصہ حدیث، دعاؤں اور آداب کا ہے. ہمارے نصاب میں 55 احادیث، 30 دعائیں اور 14 آداب کے موضوعات ہیں. ان مختصر لیکن جامع احادیث اور دعاؤں میں علوم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ سب علوم ہمیں قرآن کریم کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، جن کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً تو بہت بڑے اخلاق پر فائز ہے. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کے قیمتی خزانے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام بنیادی علوم کی آگاہی عطا فرمائی. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر علم و حکمت کی بنیاد اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. ہمیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی علوم سکھائے، ایمان اور اس کے ارکان کا علم دیا، ہر چھوٹی اور بڑی بات بہت وضاحت سے فرمائی. اخلاقیات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. ہر خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایسی عمدہ اور اعلیٰ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ آپ خلق عظیم کے حامل ہیں. مثلاً عقل و ذکا، سرت و فہم، صفائی ذہن، عفت، حیا، صبر، قناعت، جود و سخا، جواں مردی، استقلال، عدل، امانت، سخاوت، ایثار، توکل علی اللہ، شکر گزاری، خوف الہی، محبت الہی وغیرہ. دینی علوم کے علاوہ تجارت کا علم، سیاست کا علم، جنگی علوم، علم فلسفہ، علم تصوف اور سائنس جن علوم سے آج پردے اٹھا رہی ہے، ان کے متعلق بھی آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. غرض کہ وہ تمام علوم جن کا تعلق انسان کی روحانی اور جسمانی زندگی کی ترقی سے ہے، وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. حق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا اور فرمایا قرآن کی تفسیر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی نظر جہاں پہنچی ہے وہاں کسی اور کی نہیں پہنچی اور نہ پہنچ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائی تائید و نصرت سے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو اپنی سنت اور حدیث کے اوراق میں سجا کر رکھ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس علوم کا انسائکلوپیڈیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ایسی اعلیٰ تعلیم فرمائی کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملہ سے لے کر اہم ترین معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائی، چاہے روزمرہ کے معاملات ہوں یا کھانے پینے کے آداب ہوں، عبادات کے مسائل ہوں یا محبت الہی کے حصول کے ذرائع ہوں، اخلاقیات اور روحانیات کے معاملات ہوں یا پیغام الہی کو دوسروں تک پہنچانے کے طریقے ہوں، آئلی معاملات ہوں یا خرید و فروخت کے مسائل ہوں، مرد و عورت کے حقوق ہوں یا پھر معاشرے کے تئیں ان کے فرائض. غرض ہر معاملہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اعلیٰ اور احسن تعلیم پیش فرمائی کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسی طرح کامل و مکمل اور تر و تازہ ہے کہ قومیں اس سے سیراب ہو رہی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے وہ محض کسی ایک معاملے سے متعلق نہیں، بلکہ اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو وہ ایسا مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کے وہ تمام معاملات اور پہلوؤں کو جن سے وہ روزانہ گزرتا ہے کا مکمل حل پیش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی نمونہ کے ذریعے بطور معلم اپنے ہر قول کو فعل کے قالب میں ڈھال کر دکھایا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہہ کر کہ کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق کو ایک جملہ میں سمو دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق شعاری اور راست گفتاری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم فرمائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی اس اعلیٰ خلق سے آراستہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کی ایسی اعلیٰ تعلیم پیش کی کہ اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی اس کا اظہار نہ دیکھا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک اور صلہ رحمی کے دائرے کو ایسا وسیع فرمایا کہ والدین، اہل و عیال، ہمسایوں، دوستوں، غرض تمام بنی نوع انسان بلکہ جانوروں اور پودوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ جہاں ایک طرف نیکیوں، مالی قربانیوں، حسن سلوک اور صلہ رحمی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی نصیحت فرمائی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجز و انکساری اختیار کرنے اور تکبر و نخوت سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی۔ دنیا میں امن و امان کے فقدان کی ایک بہت بڑی وجہ عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے۔ ایک عام معاشرے سے لے کر عالمی سطح تک آئے دن ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جہاں عدل و انصاف کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے مقاصد کے لیے ہر قسم کی بے ایمانی سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم پیش کی کہ جو عالمگیر امن کی ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کی تمام رسومات کا خاتمہ فرمایا اور توحید الہی کا قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کو اس کی تمام اشکال اور اقسام کے ساتھ منع فرمایا اور ایک واحد و یگانہ کی عبادت کی تلقین فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی تعلیم لے کر آئے جس میں آئلی معاملات کو بھی ایسے احسن طریق پر پیش کیا گیا کہ وہ معاشرے میں ایک عظیم الشان انقلاب لانے کا سبب بن گئے۔ الغرض اخلاقی معاملات ہوں یا دینی معاملات، آئلی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کامل اور مکمل تعلیم پیش کی کہ دنیا آج بھی اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ بس ہم واقفات نو کو اپنے آقا اور مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی بیان فرمودہ حدیث کا بکثرت مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام علوم کا منبع ہیں۔ جو ہم مسوائے رسول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے، ترقیات اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اللہ کرے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہم میں سے ہر ایک کے حق میں قبول و مقبول ہو کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ جی آگے تنزیلہ ظفر ندرت انجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم کیا نجم؟ اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و امامنا پیارے آقا اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خزائیں جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ پیاری بہنوں، قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم کا تیسرا سرچشمہ امام الزماں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، جو دراصل انہی دونوں سرچشموں کو جاری اور ساری کرنے والا ہے۔ ہم قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح طور پر تبھی سمجھ سکتی ہیں جب ہم اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق جو پیش خبریاں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب دین اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف رسم کے طور پر باقی ہوگا، اور صفحہ زمین پر سب سے بدترین مخلوق اس وقت کے نام نہاد علماء ہوں گے۔ بس ایسے ہی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ آپ کے ذریعے احیاء دین ایک بار پھر سے ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں چمکے اور قرآن کی حقیقی اور حسین تعلیم لوگوں تک پہنچے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدائی تائید و نصرت کے ساتھ دین کی اصل تعلیم دنیا کو بتائی۔ آپ علیہ السلام نے علم و عرفان کے سمندر جاری فرمائے اور انہیں رہتی دنیا تک زندہ کر دیا۔ حضرت سلطان القلم نے وہ روحانی خزائن بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیے جن کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ایسے خزانے دنیا کو دے گا
کہ ان کو قبول کرنے والے نہ ملیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب اور ملفوظات انہی خزائن اور اموال پر مشتمل ہیں۔ ان میں وہ بیش بہا لال و جواہر اور حسین موتی ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات ہمارے پاس ایک لازوال دولت اور آسمانی خزانہ ہے جو مذاہب باطلہ اور علوم جدیدہ کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دلائل و براہین کے طاقتور اور پرزور ہتھیار مہیا کرتا ہے۔ حضرت امام الزمان علیہ السلام کی 80 سے زائد گراں قدر کتب، بیش قیمت ملفوظات، مکتوبات اور اشتہارات ہمارے لیے بہت بڑا انعام خداوندی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکلتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدائے واحد کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکم اور معرفت جو مردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہ تم نے اس کے سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس امام مہدی اور مسیح کو ماننے کی توفیق ملی اور ان روحانی خزائن کا ہمیں وارث ٹھہرایا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابرکت تحریروں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے دل اور ہمارے سینے اور ہمارے ذہن اس روشنی سے منور ہو جائیں کہ جس کے سامنے دجال کی تمام تاریکیاں کافور ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں ان بابرکت تحریرات کے ذریعے سنوار سکیں اور اپنے دلوں اور اپنے گھروں اور اپنے معاشرے میں امن و سلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح ہمارے دلوں میں موزن ہو کہ اس کے طفیل ہم کل عالم میں بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدردی کی شمع فروزاں کرتے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، نیکسٹ کون ہے؟ عائشہ شاہین اور نبیلہ احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی پیارے آقا اور میری واقفاتن و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کو نبوت کا تتمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی اور نور، وہ رشد و ہدایت جو نبی کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اس کو لمبے سے لمبے وقت تک بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندے کو کھڑا کرتا ہے جو نبی کی وفات کے باعث جماعت میں مایوسی یا محرومی کے امکان کو دور کرتا ہے، اور نبی کے پیغام اور اس کی تعلیم کو ایمان اور اعمال صالحہ کی انہی بنیادوں پر آگے بڑھاتا ہے جو نبی اپنی تیار کردہ جماعت میں قائم کر چکا ہوتا ہے۔ بس اس کی اہمیت کا اندازہ اس پہلو سے ہو جاتا ہے کہ یہ نبوت کی جانشینی ہے اور اس کا تتمہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلفاء کے ذریعے سنن اور طریقے قائم کیے جاتے ہیں، ورنہ احکام تو انبیاء پر نازل ہو چکے ہوتے ہیں۔ خلفاء دین کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں اور مغلق امور کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ایسی راہیں بتاتے ہیں جن پر چل کر اسلام کی ترقی ہوتی ہے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ جس شخص کو خلافت پر کھڑا کرتا ہے وہ اس کو زمانے کے مطابق علوم بھی عطا کرتا ہے۔ جب کسی کو خدا خلیفہ بناتا ہے تو اسے اپنی صفات بخشتا ہے، اگر وہ اسے اپنی صفات نہیں بخشتا تو خدا تعالیٰ کے خود خلیفہ بنانے کے معنی ہی کیا ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا، خلیفہ کے مقابل پر کوئی شخص چاہے کتنا ہی عالم ہو کم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جماعت کی رہنمائی اور بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ خلیفہ سے ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوں۔ پیاری واقفاتن و بہنوں، جو جماعتیں منظم ہوتی ہیں
ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کے بغیر ان کے کام کبھی بھی صحیح طور پر نہیں چل سکتے۔ ان شرائط اور ذمہ داریوں میں سے ایک شرط اور ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو پھر وہ امام کے منہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اس کے قدم کے بعد اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ امام کا مقام یہ ہے کہ حکم دے، اور ماموم کا کام یہ ہے کہ اس کی پابندی کرے۔ آج ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے امام وقت کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق پائی ہے، جنہیں اپنی زندگیاں اس کے قدموں میں وقف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جنہوں نے عہد کیا ہے کہ ہمارا ہر قدم ان کے خواہش اور حکم پر ہی اٹھے گا۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ پیارے آقا کے لفظ لفظ کو پورے اہتمام سے سنیں اور اس پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالیں تا دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والیاں ہوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والیاں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 27 مئی 2011 کے خطبہ جمعہ میں خلیفہ وقت کے خطبات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، صلاۃ کا بہترین حصہ جمعہ ہے جس میں امام خطبہ پڑھتا ہے اور نصائح کرتا ہے، اور خلیفہ وقت دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے دنیا کی مختلف قوموں کی وقتاً فوقتاً اٹھتی ہوئی اور پیدا ہوتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر نصائح کرتا ہے، جس سے قومی وحدت اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، سب کا قبلہ ایک طرف رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل تصویر ہمارے سامنے ہے، اور جماعت احمدیہ میں یہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ خلیفہ وقت کا خطبہ بیک وقت دنیا کے تمام کونوں میں سنا جا رہا ہوتا ہے، اور مختلف مزاج اور ضروریات کے مطابق بات ہوتی ہے۔ میں جو خطبہ تیار کرتا ہوں اور اس کے نوٹس لیتا ہوں، اس وقت میرے سامنے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہی مد نظر نہیں ہوتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو رپورٹس آتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی زیادہ زور یورپ کے حالات کے مطابق خطبے میں ہو، کبھی ایشیا کے کسی ملک کے حالات کے مطابق ہو، یا عمومی طور پر ان کے حالات کے مطابق ہو۔ لیکن اسلام چونکہ ایک بین الاقوامی مذہب ہے، اس لیے ہر بات جو بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ ہر ملک اور ہر طبقے کے احمدیوں کے لیے ایک نصیحت کا رنگ ہوتی ہے۔ پیارے آقا سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں کہ ہم سب آپ کی تمام ارشادات پر آپ کی خواہش کے مطابق عمل کرنے والیاں ہوں۔ خدا تعالی ہمیں وقف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دینی علم کو سیکھ کر اگلی نسلوں تک بھی پہنچانے والیاں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ یہ ساری لجنہ ہے 15 سال سے اوپر کی ہیں، 15 سال سے اوپر کی ہیں نا، اور 15 سال سے اوپر اب جو عمر ہے بڑی میچور عمر ہوتی ہے۔ کچھ 10ویں کلاس سے چلی گئی ہیں ہوں گی، کچھ ابھی ٹور کر رہی ہیں، کچھ یونیورسٹی میں چلی گئی ہیں، کچھ شادی شدہ بھی ہو چکی ہوں گی میرا خیال ہے۔ تو قرآنی احکامات کی باتیں ہو رہی ہیں، تو قرآن میں کے احکامات میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندے کے حق خاص طور پر بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن کریم میں 700 حکم ہے، بعض جگہ فرمایا 500 حکم ہے، لیکن اگر تفصیل سے دیکھا جائے اور مزید تو اس سے بھی زیادہ احکامات ملتے ہیں، لیکن بعض احکامات کو ایک جگہ کر کے حضرت مسیح نے فرمایا اس لیے 700 حکم کا ہے، لیکن قرآن کریم کے تو بے شمار احکام ہیں۔ اس پہ حکم پہ عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ بعض حکم ہیں کامن ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، بعض حکم ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، بعض مردوں کو دیے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس قسم کی باتیں اتنی ہیں قربانی کی، عبادات کی، یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، ہر ہوش مند مسلمان کے لیے۔
اور آپ لوگ جو واقفات نو ہیں ان میں سے مزید ان چیزوں پہ پابندی تو کرنی ہے، اس کے علاوہ بعض احکامات ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ مثلاً یورپ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا قرآن کریم میں۔ یہ صرف عورتوں کو بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، لڑکیوں کو، بچیوں کو، کہ مرد صرف پردہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے، مردوں کو بھی تو کوئی حکم ہونا چاہیے نا پردے کا۔ حالانکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے وہاں نظریں نیچی رکھنے کا پہلے حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی کر رکھو تاکہ حیا تمہارے ٹپکے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، بلا وجہ یوں ہی دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نہ جاؤ، ہر ایک کی طرف، نہ عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ پہلے مرد کو حکم ہے، پھر عورت کو حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ پردہ اپنے سروں کو ڈھانکو، اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں ایسے جس وجہ سے جن کو پردے کی ضرورت ہے، جن کو مردوں سے چھپانے کی ضرورت ہے، ان کو چھپاؤ۔ ایسی زینت ظاہر نہ کرو باہر جو تم اپنے ماں باپ اور بھائی اور سگے رشتوں میں شامل، باپ اور بھائی اور سگے رشتوں میں کو دکھاتی ہو۔ تو باپ اور بھائی اور سگے رشتوں میں چہرہ ہی ننگا ہوتا ہے نا، باقی ننگ تو نہیں ظاہر ہو رہا ہوتا، ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا سر پہ اگر دوپٹہ نہ ہو تبھی بھی کوئی حرج نہیں ہے، چہرہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن باقی جسمانی پردہ مکمل طور پہ باپ بھائی وغیرہ کے سامنے کرتا ہے انسان، ہر عقل مند انسان کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب باہر نکلو تو اس سے بڑھ کر تمہارا پردہ ہونا چاہیے، یہ حکم ہے۔ تو واقفات نو جو ہیں ان کو یہ مد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہر معاملے میں ایک رول ماڈل بننا ہے، ایک نمونہ بننا ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں جہاں پردے کا بڑا شور ہوتا ہے، پردے کو بھی جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ کہ حیا کا پہلو ہو۔ صرف حجاب لے لینے سے پردہ نہیں ہو جاتا جب تک حیا نہیں ہوگی، جب تک عورت مرد، لڑکے لڑکی کے آپس کے میل جول میں علیحدگی نہیں ہوگی۔ ایک بیریئر ہونا چاہیے، کسی کو ضرورت نہ ہو کہ غلط نظر ڈالے کسی لڑکی پر۔ اور واقفات نو کے نمونے جو ہوں گے وہ آئندہ لوگوں کی، دوسروں کی بھی اصلاح کا باعث بننے والے ہوں گے۔ بس ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا پردہ قرآنی حکم کے مطابق ہونا چاہیے، کہ کسی قسم کی زینت اور حسن عورت کا، لڑکی کا دوسروں کو نظر نہ آتا ہو جب وہ باہر نکلے۔ سر ڈھکا ہو، بالوں کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ضرور ناک بند کر کے چلنا ہے، اگر میک اپ نہیں کیا ہوا تو تھوڑی اور ماتھا اور بالوں کا جو پردہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو بہرحال چہرہ چھپانا ہوگا۔ پھر معیار اگلے بڑھتے ہیں۔ جو پاکستان سے آتی ہیں بعض لڑکیاں، وہاں نقاب اور برقع پہن کے آتی ہیں، یہاں آ کے اسکارف لینے لگ جاتی ہیں، تو وہ غلط ہے۔ ایک اچھا معیار جو ہے پردے کا ایک اختیار کیا ہے تو اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اچھائی سے برائی کی نیچے کی طرف نہیں آنا چاہیے، نیچے سے معیار اوپر جانا چاہیے۔ افریقہ کا بھی پروگرام ہو رہا تھا لڑکوں میں، وہاں اگر مسلمان ہوتی ہیں اس پیگنس میں سے، لا مذہبوں میں سے، عیسائیوں میں سے، تو ان کے پردے کے معیار بالکل نہیں ہیں، لیکن جب پردہ کرتی ہیں تو ان کے لیے لباس پہن لینا اور اپنے آپ کو ڈھانک لینا یہی بہت بڑا پردہ ہے۔ لیکن ان میں سے بعض جب ترقی کرتی ہیں روحانی لحاظ سے تو برقعے بھی پہنتی ہیں۔ تو ہر جو لیول ہے اوپر جانا چاہیے ایک اچھی مومنہ کا، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اور واقفات نو کوئی ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ نمونہ ہیں دوسروں کے لیے۔ آپ لوگوں کو دوسری بچیاں، دوسری عورتیں دیکھتی ہیں، اگر آپ کے نمونے قائم نہیں ہوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں جی جین پہن لیتی ہیں عہدیدار اور عہدیداروں کی بچیاں اور یہ اور وہ، اگر آپ میں سے کوئی پہن لیتا ہے جین، اسکینی جین، سوال یہ ہے کہ ایسا لباس
جین پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا لباس جس سے جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں، اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اور تنگ لباس ہو، وہ منع ہے۔ لوگ تنگ پجامہ بھی ہندوستان میں رواج ہے پہننے کا، تنگ پجامہ پہنتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو برقع ہوتا ہے، لمبا کوٹ ہونا چاہیے، یا چادر ایسی ہونی چاہیے جس نے کم از کم گھٹنوں تک لپیٹا ہو۔ جین اگر پہن لی، اس کے ساتھ اگر لمبی قمیض ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جین پہن کے چھوٹا بلاؤز ہے اور صرف سر پہ حجاب لے کے باہر نکل آئی ہیں تو وہ بے فائدہ چیز ہے، کیونکہ سر کا پردہ تو آپ نے کر لیا، جسم کا نہیں کیا۔ اور حیا جو ہے وہ قائم رکھنا اصل مقصد ہے، حیا کے معیار بڑھنے چاہیے، اصل چیز یہ ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا تقدس اسی میں ہے، بلکہ اب تو پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی پہ پروگرام غیروں کا آ رہا تھا، مسلمانوں کا، کئی مسلمان عورتیں جو اب مسلمان ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو ڈھانک کے ہم زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں، بلکہ ایک عیسائی انگریز عورت کا بھی تھا اس میں بیان کہ یہ پردے کا شور مچاتے ہیں جو مرد، کہ ہم نے عورت کو آزادی دلوا دی۔ اس نے کہا کہ پردہ دیکھ کے اور یہ ساری باتیں سن کے اور یہ خود میں اپنے آپ کو ڈھانک کے اب یہ سمجھتی ہوں، والے مسلمان نہیں تھی، وہ جرنلسٹ ہے عیسائی، میں سمجھتی ہوں کہ جو پردہ چھڑایا جا رہا ہے مغرب میں، وہ مردوں نے اپنی عیاشی کے لیے، اپنی نظروں کو تسکین کے لیے چھڑاتے ہیں، عورتوں کی آزادی کے لیے نہیں چھڑاتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کو قائم رکھنا ہے، اور اس قائم رکھنے کی مثال واقفات نو نے بننی ہے ہر بارے میں، ہر معاملے میں، کیونکہ پردہ آج کل ایشو ہے، اس لیے میں اس بات کو چھیڑ دیا۔ ہر چیز میں، باتوں میں آپ کو معیار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق میں آپ کا معیار اچھا ہونا چاہیے، دوسرے احکامات میں معیار اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کہا حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ 700 حکم جو پابندی نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ میری جماعت میں سے نہیں، تو یہ تلاش کرنا کام ہے آپ لوگوں کا، تاکہ آپ کے نمونے پھر اپنے جہاں جہاں ماحول میں رہ رہی ہیں مختلف جگہوں پر، اس جگہ پر باقی احمدی لڑکیوں کے لیے بھی، باقی احمدی عورتوں کے لیے بھی آپ کے نمونے قائم ہوں، یہ سوچیں۔ اور اگر یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پھر انقلاب لانے والی بنیں گی۔ جی اب ترانہ پڑھو، درجم منم قرۃ العین۔ مٹ مریں گی دین مصطفیٰ کی آن بان پر، کہکشاں بنائیں گی انوکھی آسمان پر، کھیل جائیں گی برائے دین اپنی جان پر، قسم خدا کی ہم جہاں میں انقلاب لائیں گی، نئے زمین و آسمان بالیکی بنائیں گی، نئے زمین و آسمان بالیکی بنائیں گی، ہے واقفات ہم وفا کے گیت گائیں گی، وفا کے دیپ ہے ہمارے ہاتھ میں جلے ہوئے، ہمارے روح دل الہی نور سے بھرے ہوئے، کیا ہے عہد جو امام وقت سے کھڑے ہوئے، بفضل حق وہ سانس آخری تلک نبھائیں گی، ہے واقفات ہم وفا کے گیت گائیں گی، نئے زمین و آسمان بالیکی بنائیں گی، ہے واقفات ہم وفا کے گیت گائیں گی، اے امام وقت پاسبان دین مصطفیٰ، اے امام وقت پاسبان دین مصطفیٰ، اے امام وقت پاسبان دین مصطفیٰ، ہے واقفات ہم وہ تیری بیٹیاں ہیں باوفا، ہمارے جذبہ وفا کی طرز کار ہے جدا، کرو گے حکم ہم کو
जो भी सर को हम झुकाएंगी, जुबान से ही नहीं फकत अमल से कर दिखाएंगी। नए ज़मीनो आसमान बिल यकी बनाएंगी, है वाकफात हम वफा के गीत गाएंगी, है वाकफात हम वफा के गीत गाएंगी, है वाकफात हम वफा के गीत गाएंगी। ये तराना जो है, अब इसको सुना तुम लोगों ने एंजॉय किया, सिर्फ एक एंजॉय करने की हद तक नहीं होना चाहिए। ज़मीन और आसमान बनाना क्या है, ना तुम ज़मीन नहीं आ सकती ना आसमान बन सकता है, ज़मीन भी वही रहनी है, आसमान भी वही रहना है। इसका मतलब ये है कि एक मुहावरा है कि जो माशरे में बुराइयां फैल गई हैं उनको बदलने के लिए अंबिया आते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इस ज़माने में इसलिए आए थे और ये कहते हैं एक नया ज़मीन और एक नया आसमान पैदा होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए थे। तो उस काम को जारी रखने के लिए कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो अपनी मिसालें कायम करते हुए उस माशरे की इस्लाह का बायस बने। बस वाक़फ़ात नौ जो हैं नया ज़मीन और आसमान तभी बना सकती हैं जब इस माशरे की इस्लाह का बायस बन जाए और असल दीन लागू हो, ना ये है कि रवायात को इख्तियार कर लिया जाए। और अब कोई सवाल? जी बताओ। बड़ी दूर हो गया माइक्रोफोन, अपने पास ही रखो, ये इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो, वहाँ पीछे कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम अमतुल मुसव्विरान है, मैं जमात फुल्डा औस्त से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और मेरे कज़न है हंगरी में, वो वहाँ मेडिकल स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह फजल करे। तो उसके लिए भी दुआ की दरख्वास्त। अब सवाल करो। जी, दूसरा कि ये मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको सबसे पहले चंद शेर खिलाफत के बारे में सुनाना चाहती थी जो मैंने खुद लिखे हैं। उर्दू में, अंग्रेज़ी में, जर्मन में? उर्दू में। चलो सुना दो, ये सवाल तो नहीं है तो जवाब है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी पर खिलाफत न भूल पाऊंगी, खिलाफत से न कभी हरगिज़ दूर जाऊंगी। मजबूती से थाम ली है ये रस्सी इस्लाम की, क्योंकि ये दुनिया है नहीं किसी काम की। न सिर्फ ये ज़ुबान से कहूँगी, साबित करके दिखाना है, कदम कदम अब हमने भी आगे ही जाना है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी पर खिलाफत न भूल पाऊंगी, खिलाफत से न कभी हरगिज़ दूर जाऊंगी। इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान कर जाऊंगी, हजूर के हुक्म पर हर पल अपना सर झुकाऊंगी। एक पर बोल मेरे आका, जान भी हाजिर है, सब कुछ आज और अभी कर जाऊंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तौफीक दे दे। और आगे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हजूर, मेरा नाम नाइला अंबर है, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मैंने आपसे ये सवाल करना था। कब आई हूँ? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। ये मैंने आपसे सवाल करना था कि जिस तरह यहाँ पे हम जमात के तारुफ के लिए दूसरों को पम्फलेट जमात के जो होते हैं वो दिए जाते हैं, उस पर खुलफा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी होती हैं, मगर ज़ाहिर बात है ये लोग बाज़ पढ़ते हैं, रखते हैं और बाज़ फेंक देते हैं। क्योंकि एक दफ़ा मैंने खुद भी देखा तो वो देख के बहुत यानी कि बेअदबी वाली बात है कि यूँ पम्फलेट गिरे हों। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि उस पर तस्वीर ना हो खुलफा की? हो सकता है, जहाँ इस तरह की सूरत हाल है, मैंने तो कहा है तस्वीर ना दिया करें, सिर्फ मैसेज दिया करें। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने खुद देखा है तो फिर हमने काफ़ी इकट्ठे भी किए हैं, मगर वो जाहिर है आप हर किसी का। बाकी ये है कि बाज़ दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि मैं किस तस्वीर अपनी इसलिए खिंचवाई कि यूरोप के लोगों में एक क़ियाफ़ा शनासी होती है, देख के पहचान लेते हैं, तो उस चेहरे को देखने की वजह से पहचान लें जी। तो जाहिर है जब वो तस्वीर जाएगी तो हर एक जो देखने वाले होंगे तो कुछ होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, उसके बावजूद हज़रत मसीह मौऊद सामने खिंचवाई, तो छोटी तस्वीर अगर हज़रत मसीह मौऊद की लग जाए तो कोई हर्ज भी नहीं होती। अगर कुछ लोगों की
کہ اصلاح کا ذریعہ بن جائے, کچھ لوگوں کو صحیح راستے دکھانے کا ذریعہ بن جائے. لیکن بہرحال عموماً تو لوگ یہ ہے کہ ایک وقت تک ہی رکھتے ہیں جو بھی لٹریچر ہو. یہاں کی بات کیا کر رہی ہوں, پاکستان میں لوگ جو احمدی ہیں انہوں کے گھروں میں بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ رسالے کتابیں اور تصویریں نیچے پڑی ہوتی ہیں کوڑے کے ڈھیروں میں. تو اس لیے اس کو یا تو شریڈ کر دینا چاہیے یا جلا دینا چاہیے. لیکن بہرحال اس میسیج کے ساتھ اگر چھوٹی سی تصویر, اگر بالکل ایسے لوگ ہوں, پہلے یہ دیکھ لو نا کہ دے کس کو رہے ہو تم لوگ. ٹھیک ہے. تو کچھ پمفلیٹ ایسے بھی بنے جس پہ تصویریں نہیں تھیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو زیادہ تصویریں نہیں نہ ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ ایک آدھ تصویر ہو جائے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دعا کی درخواست ہے, میرے بچے ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست. اللہ فضل کرے. ہاں جی. السلام علیکم حضور, میرا نام صباحت ظہیر طاہر ہے. سوال تو میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن اپنے جی پاپا اور دادا ابو کی طرف سے سلام کہنا چاہتی ہوں. اور حضور میری خواہش تھی کہ میں آپ کو نظم سناؤں. نظم سناؤ جی. 2 شعر پڑھ دو, وقت تھوڑا ہے. جی ٹھیک ہے. اپنی لکھی ہے کوئی اور ہے؟ اچھا. درسمین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے, کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی, نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی, نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بہار جاویدہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. بہار جاویدہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے, نہ اسا کوئی بستان ہے. ہاں جی. آپ کی جلسے کی جو تلاوت اور نظم ہے اس کی منظوری آپ نے لے لی ہوئی ہے؟ ہاں مجھ سے لی ہوئی ہے. اچھا. ہاں جی. السلام علیکم حضور. حضور میرے پاس بھی کوئی سوال نہیں ہے, بس 3 دعاؤں کی درخواست کرنی تھی. اللہ فضل کرے. میرا نام فائزہ ملک ہے اور میں ابھی ٹور کر رہی ہوں, اس کے لیے دعا کرنی تھی, دعا کی درخواست کرنی تھی. اور میرے دادا جان جو پاکستان نوبہ میں ہیں, ملک بشیر احمد دوان, ان کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے, اور میری دادی جان ان کو نظر بھی کوئی نہیں آتا, ان کے لیے اللہ فضل کرے. پیچھے دے دو. جی جزاکم اللہ. جنہوں نے دعا کے لیے کہنا ہے ہم سب پہ اللہ فضل کرے. کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو, وقت تھوڑا ہے. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے, وہ نماز کے بارے میں ہے. میں اور میرے ہسبینڈ کافی کوشش کرتے ہیں نماز کو اس میں صحیح دھیان رہے اور ادھر ادھر نہ جائے, اور کتاب بھی پڑھتے ہیں کہ اس جو خلیفہ رابعی نے لکھا پا اتنے اچھے سے اس میں نہیں رہتا. تو میں نے پوچھنا تھا میں کیا کروں. کیا اچھا نہیں رہتا؟ اچھے سے نماز میں کہیں جا کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے, تو پھر میں کیا کروں. کون سی نماز؟ توجہ نہیں رہتی. کتاب کون سی پڑھی تم نے؟ ذوق عبادت. اور بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ, کہ نماز کو قائم کرو. اور نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو پکا مضبوطی سے کھڑا کرنا. تو مضبوطی سے کھڑی اس وقت کوئی چیز کی جاتی ہے جب وہ نیچے گر رہی ہو.
تو انہوں نے فرمایا کہ نماز میں جو مختلف خیالات آتے ہیں نا، کہ نماز نیچے گر رہی ہوتی ہے، پھر جب ایک دم توجہ پیدا ہو جائے پھر اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو، استغفار پڑھو، دعا کرو، اعوذ باللہ پڑھو، اور پھر توجہ کرو آہستہ آہستہ. کئی اسی طرح ہوتا ہے نماز میں، اگر 3 رکعتیں پڑھی ہیں نا تو 2 رکعتوں میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے انسان، 1 رکعت توجہ سے پڑھ لیتا ہے. کوشش یہ کرو کہ 1 سے 2 پہ آؤ، 2 سے 3 پہ آؤ. ہر جو عمل ہے نماز کا، سجدہ ہے، اقامت ہے، قعدہ ہے، بیٹھنا تحیات پہ 2 سجدوں کے درمیان، ہر ایک دعا پہ جو الفاظ کا اگر ترجمہ آتا ہو اس پہ غور کرو تو اس کی طرف توجہ پیدا ہوگی. پھر سجدے میں جب اپنے لیے دعا کرو گی، کوئی تکلیف ہو، درد ہو، تو انسان دعا کرتا ہے نا زیادہ، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، اس وقت نماز کی اور حالت ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا. تو یہ کوشش کرو اپنی زبان میں دعا کرو، ایک اپنے لیے مستقل کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح کرے، پاکیزگی پیدا کرے، ماحول سے بچا کے رکھے. ایک درد کے ساتھ جب دعا کرو گی تو توجہ ہوگی. اور کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا ایشو ہوتا ہے ہر ایک کے پاس جس پہ دعا کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کو پہلے اپناؤ، پھر اس طرح تعلق بڑھتا جاتا ہے. اور یہ جو کیفیت ہے یہ ہر وقت ایک جیسی بھی نہیں رہتی. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنی ہو فوری طور پہ تو ایک فوری طور پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک نارمل دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن توجہ قائم رکھنی چاہیے. لیکن یہ نہیں، جیسے ایک دفعہ میں نے جمعے پہ مثال دی تھی، حضرت مسلم موعود نے مثال دی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک مسجد میں گیا تو وہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، مولوی صاحب. یہ جا کے پیچھے کھڑا ہوا، لیکن یہ شخص گیا بعد میں، یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پڑھتے پڑھتے یہ بتایا کہ جو امام آگے کھڑا نماز پڑھا رہا ہے اس کے دل کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ نماز کی طرف توجہ ہو، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہے، مولوی صاحب جو تاجر پیشہ تھے، کہ میں امرتسر سے یا فلاں شہر سے سامان خریدوں گا، پھر دہلی لے کے جاؤں گا، وہاں جا کے بیچوں گا، پھر دہلی سے میں کلکتے جاؤں گا، وہاں جا کے بیچوں گا، وہاں سے میں مکہ جاؤں گا، بجائے اس کے کہ حج کروں یا مکہ کا طواف کروں یا مدینہ جا کے اپنی جذبات کا اظہار کروں، نیکی کی پیدا کروں، وہاں جا کے میں سامان بیچوں گا، پھر وہاں سے میں بخارا جاؤں گا رشیا میں، یا اسی طرح یہاں سے تم شروع ہو تو فرینکفرٹ سے کوئی چلے اور کولون جائے، اور پھر وہاں سے ہیمبرگ جائے، اور وہاں سے پھر کہیں اور جائے اپنا سامان بیچتا ہوا. تو وہ شخص جو پیچھے نماز میں آیا تھا بزرگ، اس کو یہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ امام کی یہ کیفیت ہو رہی ہے اس وقت. اس نے نماز توڑ دی پچھلے شخص نے، اور علیحدہ ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا. جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے جو باقی نمازی تھے انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ دیکھیں جی امام صاحب آپ کے پیچھے یہ نماز نہیں اس نے پڑھی، توڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا. تو وہ بڑا ناراض ہوا امام کہ تم نے یہ کیا کیا، تمہیں پتہ نہیں کہ نماز توڑنے کا اور امام کے پیچھے نہ پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اس شخص نے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں، میں امرتسر سے آپ دہلی گئے اس وقت تو میں ساتھ چلا گیا آپ کے، پھر دہلی سے آپ کلکتے پہنچ گئے میں چلا گیا، مکے تک بھی میرا خیال تھا چلو وہاں جا کے شاید آپ کا ذہن صاف ہو جائے تو اللہ رسول یاد آ جائیں، لیکن آپ تو اس سے بھی آگے جا رہے تھے، تو میں کمزور آدمی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس لیے بھی چھٹ گئی. تو یہ نمازیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مختلف خیال آتے چلے جائیں. جہاں توجہ پیدا ہو وہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھر واپس آؤ اپنی نماز کی طرف، توجہ کی طرف. تو ایسا ایسا کوشش کرو گی تو ایک وقت میں ایسا آتا ہے کہ توجہ پیدا ہوتی رہتی ہے. 100% ذوق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن بہت بڑے مجاہدے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک دن نماز پڑھو گے تو تمہیں سب منزلیں طے کر لو گے، بلکہ منزلیں طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرتے رہو. یہ جہاد ہے، مسلسل کوشش کرتے رہو. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے ایک شخص نے سوال کیا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوں، اب میں نے ساری منزلیں طے کر لی ہیں، اتنی منزلیں طے کر لی کہ مجھے اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. ٹھیک. تو اس کا یہ خیال تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں
نہ یہ نہیں سوال کیا، اس طرح سوال کیا کہ اگر ایک شخص کشتی میں بیٹھا ہو، دریا میں جا رہا ہو، سمندر میں جا رہا ہو یا دریا میں جا رہا ہو، پانی تو کشتی پانی میں چل رہی ہے، اور جب کنارہ آ جائے تو کیا اسے اتر جانا چاہیے کہ نہیں اترنا چاہیے؟ تو حضرت خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کا سوال کیا ہے. یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں کہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بھی حالت ہو جاتی بعض لوگوں کی. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسے سمندر میں ہو جس کا کوئی کنارہ ہے تو اتر جاؤ، لیکن اگر کوئی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں تو پھر تم اترو گے تو ڈوب جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ایک بے انتہا اور بے کنارے کا سمندر ہے. اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ تم ایک دن میں ذوقی منزلیں طے کر کے تو اس تک پہنچ جاؤ گی، وہ نہیں ہو سکتی. نہ یہ مستقل حالت رہتی ہے، بلکہ آن سلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی مستقل حالت نہیں رہتی ہے. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مستقل حالت نہیں رہتی، کبھی ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک دن اگلے دن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو اس کی کوشش ہونی چاہیے، اس نیت نیک ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن سلم نے ہمیں ایک بڑا اچھا آسان راستہ بنا دیا کہ انما الاعمال بالنیات. اگر تمہاری نیت نیک ہے کسی بھی عمل کی تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری نیت بد ہے تو وہ بہرحال گناہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ نیت نیک ہو تو پھر انسان بار بار واپس آتا ہے، پھر نماز کو قائم کرتا ہے، توجہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک جی. اور ایک اور بھی ہے، اصل میں 3 تھے اور میں 2 کر لیتی ہوں. اچھا چلو 2 کر. یہ ہے کہ اس سے میں نے سنا ہے کہ جب اب کو فجر کی نماز سے پہلے کوئی خواب آتی ہے تو وہ سچی ہوتی ہے، اور مجھے خواب آئی اور وہ سچی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں اس وقت. مجھے یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ خوابیں سچی بھی ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ فجر کے وقت ہی آئے ضرور وہ سچی ہو. فجر کے بعد آنے والی بعض لوگوں کو خوابیں ہوتی ہیں بہت سچی ہوتی ہیں. شروع رات میں بعضوں کو خوابیں آتی ہیں، تہجد کے وقت بعض کو خوابیں آتی ہیں، بعضوں کو دوپہر کے وقت ایسی خواب آ جاتی ہے سوئے ہوئے تھوڑا سا سچی ہوتی ہے، بعض کو جاگتے ہوئے کشفی حالت طاری ہو جاتی ہے دن میں ہی. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ضرور سچی ہو. اصل یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، شیطانی خواب تو نہیں ہیں. یہ اگر تو اس کا تعلق اللہ سے ہے اور ان باتوں سے ہے جس میں تائید اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، پھر تو ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں، اگر تم پہلے 50 صفحے اس کے پڑھ لو نا تو خوابوں کی حقیقت بیان کی ہے. کون سی بک؟ حقیقت الوحی میں نے پڑھی ہے. اس کے پہلے 50 صفحے دوبارہ غور سے پڑھو. ٹھیک ہے. اس میں خوابوں کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ خوابیں مختلف قسم کی آتی ہیں، اور خوابیں تو بہت سارے برے لوگوں کو بھی آ جاتی ہیں، بلکہ بدماش عورتوں کو بھی خوابیں سچی آ جاتی ہیں. تو صرف خوابوں پہ انحصار نہ کرو، لیکن اگر کوئی خواب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا، اور وہ سچی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس پہ انسان کو فخر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے خواب آئی اور میری خوابیں سچی ہو گئیں، یا 2 یا 4 یا 6 یا 10 خوابیں. ٹھیک ہے؟ جتنی خوابیں اگر سچی ہوتی ہیں تو شکر گزاری ہو، تب اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق پیدا ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ تو خوابیں کیا ہیں؟ خوابیں تو آ جاتی ہیں. اور حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ تم خوابوں پہ انحصار نہ کرو بلکہ تعلق پیدا کرو اللہ تعالیٰ سے. خواب دکھانا، خواب تو انسان اپنی کوشش سے نہیں دیکھ سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نا، اللہ کا کام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھا دی اور وہ سچی ثابت ہو گئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہو گیا. تمہارا اپنی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تعلق میں پڑھو، وہ اصل نیکی ہوتی ہے. ٹھیک؟ تو اگر تمہاری خوابیں سچی ہو گئی ہیں 2-4، اللہ کرے کہ ایک ہو گئی تو میں میرے سے بات کر لی، چلو الحمدللہ یہ سچی خواب ہی ہے. اچھا ابھی اگلے کو بھی دے دو آخری. ہاں السلام علیکم حضور. میں نے پچھلے سال، میرا سوال ہے، میں نے پچھلے سال ابھی ٹور کیا تو میں میڈیکل کے لیے اپلائی کیا تھا تو مجھے داخلہ نہیں ملا، تو میں نے اب کمپیوٹرنگ سائنس شروع کیا. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب مجھے اب میڈیکل میں اس سال نہ داخلہ ملے، میں نے ایک اور دفعہ اپلائی کیا، تو میں آگے پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ پڑھ سکتی ہو. ٹھیک ہے، اس میں کر رہی ہو اس میں پڑھ لو. ہاں اس کو دو. السلام علیکم حضور. میں نے پوچھنا تھا کہ میری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے، اس نے
درخواست کی ہے کہ وہ ایک کتاب لکھ رہی ہے تو اس میں ایک آرٹیکل لکھنا ہے جماعت کے بارے میں. تو اس کے لیے آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لینی تھی, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ ایک سائنسدان کے نقطۂ نظر سے لکھو, اس میں کوئی بھی جذبات شامل نہیں ہونے چاہیے نا. تو میرے لیے تھوڑا مشکل تھا, تو اس لیے میں آپ سے تھوڑا وہ طریقہ کار پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے کروں. کیا جماعت کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھنا ہے ایک کتاب میں نا. تو جماعت کی تاریخ ہسٹری لکھنی ہے, جماعت کا مختصر تعارف کرنا ہے. اور اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تعارف تو ہر جگہ موجود ہے جماعت کا, ہیں ہر جگہ موجود ہے. تم جماعت کا لکھو تعارف. یہ پہلی بات تو یہی ہے نا کہ جماعت کیوں بنی ہے, کیوں اس لیے بنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ 14ویں صدی میں مسیح موعود مہدی موعود آئیں گے, اور اس کا انتظار عیسائی بھی کر رہے ہیں اپنے مذہب کے لحاظ سے, عیسیٰ کی آمد کا. مسلمان بھی مسیح مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آ گئے اور ہم نے مان لیا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو. ٹھیک, آگے جب بنی تو اس کی سچائی کیا ہے, وہ اس کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں, ان کو بیان کرو کچھ. پھر اس کے بعد جماعت کی جو 122-23 سالہ زندگی ہے اس میں جو ترقی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے اس کو بیان کرو. یہ اس کی جماعت کی سچائی بھی اور اس کا تعارف بھی شامل ہو جائے گا, دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں گی, تمہاری تبلیغ بھی ہو جائے گی اور جماعت کی تاریخ بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے, اور کسی کو اثر ہونا ہو تمہاری ٹیچر کو ہو جائے گا. ہاں پیچھے دو. السلام علیکم حضور, میرا نام عتیقہ قبل ہے اور میں اپنے ابیٹو کے بعد آرکیٹیکٹ اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں. کیا کرنا ہے؟ آرکیٹیکٹ اسٹڈی کرنا چاہ رہی ہوں. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں کر لو, دلچسپی ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر کہیں جاب کرنے نہ لگ جانا کمپنی میں. کر تو لو اسٹڈی, پھر جب اسٹڈی کر لو پھر پوچھ لینا کہ آگے کیا کرنا ہے اب میں نے. اور آپ مجھے اور میری فیملی کو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. کہاں کی فیملی ہے؟ پاکستان سے؟ نہیں, یہاں جرمنی میں. پاکستان سے کہاں سے ہیں؟ ربوہ سے. اچھا. اور میرے بڑے بھائی امریکہ میں رہتے ہیں, ان کو بھی اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں, اور کون ہے؟ تم دے؟ اچھا, کیا, چلو دو اس کو دے دو, اگلی کو. السلام علیکم. السلام. حضور صاحب, میں نا لینگویج اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں. خوشی بات ہے, کرو. البانین زبان میں استاد اردو میں, استاد البانین زبان کر لو. دلچسپی ہے البانیوں میں تو البانیوں میں کر لو. وہ مجھے آتی ہے. وہ مجھے آتی ہے البانین زبان. البانیہ آتی ہے؟ جی. پھر اب کیا چاہتی ہو؟ جی, پھر اب کیا چاہتی ہو؟ کہ میں اردو اور انگلش مجھے بھی آتی ہے پر اتنی اچھی نہیں کہ میں انگلش اسٹڈی کروں پھر لینگویج کام کروں. چلو, جس میں دلچسپی ہو کر لو. چلو ادھر دے دو. السلام علیکم حضور, میرا نام نائمہ عزیز بھٹی ہے اور میں نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ 6 سال پہلے جب وقف نو کلاس ہوئی تھی, میں نے آپ سے پوچھا 6 سال پہلے جب میں آپ کے وقف نو کلاس میں شامل ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کیا بنا, تو میں نے کہا تھا پائلٹ بننا ہے, تو آپ نے منع کیا تھا. تو اس کے بعد سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. یا پائلٹ بننا ہے یا کچھ بھی نہیں بننا؟ نہیں, وہ اس وقت میری جب میں چھوٹی تھی تو میری خواہش تھی, لیکن پھر آپ نے کہا تھا نہیں. پائلٹ ہو تو بچوں والی خواہش ہوتی ہے نا, جہاز اڑتے دیکھ کے تو خواہش ہو گئی کہ جہاز میں. یہ تو جذباتی باتیں ہیں نا, وہ اس نے لکھ رہی ہے نا احمدیت کی تعارف, وہ تو کہتے ہیں جذبات سے پاک ہو کے باتیں کرنی ہیں, تو جذبات ہر جگہ پاک کرنے پڑتے ہیں. تو کیا مضمون ہے ابھی میں؟ اس وقت کیا پڑھ رہی ہو؟ 11ویں کلاس میں. 11ویں کلاس میں. اگلے سال ابھی ٹور کرنا ہے؟ ابھی 2 سال بعد. 2 سال بعد کرنا ہے. تو کسی چیز میں دلچسپی ہے؟ کس مضمون میں اچھے نمبر آتے ہیں؟ سائنس میں اچھے نمبر آتے ہیں؟ انگلش, ہسٹری اور بایولوجی میں. بایولوجی میں؟ کیمسٹری میں آتے ہیں؟ نہیں. کیمسٹری نہیں رکھی؟ اچھا, آج ابھی ٹور کرو گی تو وہاں کیمسٹری بھی رکھ لینا. سائنس میں کیمسٹری نہیں پڑھاتے یہاں؟ پڑھاتے, لیکن وہ میرا اتنا اچھا نہیں ہے. اور ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری بھی اچھا ہے. ہسٹری اچھا ہے تو ہسٹری میں کر لو. اچھا. ہاں ہسٹری میں کر لو. آرکیالوجی میں کرو. میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سنا سکتی ہوں. اب سوال دوسرے کو کرنے دو, نظمیں تو بہت ساری ہیں, پیچھے سوال دے دو. ہیں
السلام علیکم حضور، میرا نام لاحت ملک ہے اور میں نے پوچھنا تھا کہ میری دلچسپی سائنس میں ہے اور میں فارمیسی اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں. اچھی بات ہے، کرو. اور میں نے کہنا تھا کہ میرے دادا بہت بیمار ہیں پاکستان میں. بدل کرے آگے پیچھے 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 پیچھے. السلام علیکم حضور، میرا نام سمینہ ادریس ہے اور اگلے سال ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنا ابیٹور مکمل کر لوں گی. اور اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں اس کے بعد اسلامک اسٹڈی کی فیلڈ میں یا عربک لینگویجز کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں. ابیٹور میں کیا مضمون ہے؟ ابھی ابیٹور میں تو میرے فی الحال ہسٹری اور انگلش ہے. اچھا، تو آگے اسلامیہ اور عربی پڑھنا چاہتی ہوں؟ اسلامک اسٹڈیز یا پھر عربک لینگویج. عربی لینگویج کرو. جی چلے ٹھیک ہے. پیچھے دو. السلام علیکم حضور، میں نے کچھ ہفتے پہلے اپنا ابیٹور مکمل کیا ہے اور میں آپ سے اجازت لینا چاہتی تھی کہ اگر میں آن لائن جرنلزم اسٹڈی کر لوں. جرنلزم؟ آن لائن جرنلزم. جی. تو کیوں آن لائن کیوں؟ ویسے نہیں جا سکتی یونیورسٹی میں؟ جرنلزم. جی جرنلزم کرو اسٹڈی. جی کرو، اچھی بات ہے. جی لکھو تاکہ اخباروں میں یہاں لکھ سکو. ہاں. السلام علیکم حضور، میرا نام سائمہ نمباجو ہے اور میں اللہ کے فضل سے میڈیکل میں دوسرے سال میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. تو ابھی ہم واقفین کی کلاس میں افریقہ کی بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہم اپنی تعلیم کے دوران بھی خدمت پیش کر سکتے ہیں اپنی، کہ جہاں تک ہم نے اگر جا سکتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو محرم کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، کوئی لڑکیاں 2-4-10 کے گروپ جا رہا ہو جی لجنا کے تحت، تو پھر تو ٹھیک ہے. جی سینیگال میں اللہ کے فضل سے میرے جانا مشکل ہے. جی میرے ماموں اللہ کے فضل سے وہاں مربی سے سینیگال میں مربی میں ماموں ہیں تو ان کے پاس چلے جاؤ، پھر وہاں سے کرتے رہو، بشرطے کہ ماموں کے قریب. درخواست تھی. سینیگال میں کس جگہ ہیں؟ ابھی انہوں نے برکینا فاسو میں نہیں، ماموں کہاں سے ہو گئے؟ ابھی برکینا فاسو میں سینیگال میں تو ہمارا مشن باقاعدہ ہے ہی نہیں، ماموں کہاں سے آ گئے؟ وہ ابھی مشن ہاؤس ہے، ایم پی ہیں، لیکن وہاں کیونکہ گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، رجسٹرڈ نہیں ہے، تو لوکل لوگ جو ہیں انہیں کو ہم نے مربی بنایا، مولک بنایا ہوا ہے، معلم ہے، وہی جماعت کا نظام چلاتے ہیں، باقی لندن سے کنٹرول ہوتا ہے. جی وہ ابھی فی الحال برکینا فاسو میں ہے، تو ان کا بھی برکینا فاسو میں ہے. تو برکینا فاسو میں کس جگہ ہے؟ وہ ڈوری میں. جی ڈوری میں. تم سدھو ہو؟ نہیں، وہ میرے میں نہیں ہوں، لیکن میرے ماموں. جی سدھو ہیں. جی اچھا. ڈوری میں، ڈوری بھی سہارا کے قریب ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ڈوری میں کلینک کوئی نہیں ہے. ڈوری میں اسکول ضرور ہے. تو لیکن بہرحال اگر وہاں ہو سکتا ہے انتظام. جزاکم اللہ. ہاں چلو کچھ آخری والوں کو بھی دے دو موقع. جی السلام علیکم حضور، میرا نام شکیلا ضیاء. کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ اچھا میں نے تو آخر میں کہا چلو خیر، چلو ٹھیک ہے بولو. جی میرا نام شکیلا ضیاء ہے حضور. میں نے دعا کی درخواست کرنی تھی. کل آپ انشاءاللہ ہماری جماعت نٹا میں. اللہ فضل کرے. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ آگے پیچھے دے دو، پھر پیچھے دے دو. السلام علیکم حضور، میرا نام طوبہ احمد ہے اور میں جماعت نور مسجد سے ہوں. اچھا. میں نے آپ سے دعا کی درخواست بھی کرنی تھی، لیکن میرا سوال بھی ہے کہ نماز کے متعلق ہے. جیسے کہ نماز دھوپ کے متعلق پڑھتے ہیں، دھوپ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، جب سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور غروب ہونے پر مغرب کی نماز. تو پھر میں نے پوچھنا تھا، جب انسان کہیں سویڈن کے نارتھ میں کہلے رہتے ہیں تو ادھر تو دھوپ 6 مہینے تک نکلتی نہیں ہے یا غروب رہتی ہے، تو ادھر کیا کس طرح نماز ہے کہ اس کا 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر لو. 24 گھنٹے کو دھوپ کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں 24 گھنٹے کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب تم آج نماز فجر کی پڑھی ہے تو 6 مہینے کے بعد مغرب کی نماز پڑھو گی. 5 نمازیں تو فرض ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہوگی فرض. اب اس کو تم 24 گھنٹے میں جو تمہارا رہتا ہے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کو اتنے وقت، ایک نارمل اس حضرت نے لکھا ہے قیاس کے اوپر کہ یہ قیاس کر دینا، تصور کر لینا، خیال کرنا یہ فجر کا وقت ہو گیا، یہ ظہر کا وقت ہو گیا، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، یہ عشاء کا. نہ کوئی 6 مہینے روزے رکھ سکتا ہے. 6 مہینے کا لمبا روزہ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا، بھوکا رہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی اسی طرح 10 12 16 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر لینا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو دھوپ کے ساتھ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے جب سورج نکل رہا ہو اور سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو. تو اصل شرط تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا.
لیکن جہاں مجبوری ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا قانون قدرتی اس طرح چل رہا ہے. ایک چیز ہے، ایک نارمل ایک جنرل اصول بنا دیا ہے کہ یہ نارمل حالات ہیں. وہاں خاص حالات ہیں، وہاں تم نے قیاس پہ کرنا. جہاں اندھیرا رات رہنی ہے اس رات کو بھی تم نے 5 نمازوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، نہ صرف سورج کو بلکہ رات کو بھی. ٹھیک. ہاں آخر میں جی دو جلدی سے. پیچھے کہاں گیا مائکرو فون؟ ادھر کا ادھر آیا ہے، ادھر کا ادھر پیچھے گیا. السلام علیکم حضور، میرا نام سلمہ خواجہ رحمان ہے اور میرا سوال یہ تھا کہ اب جماعت کو کون سی زبانوں کی زیادہ ضرورت ہے جو ہم سیکھ لیں؟ زبان کو جماعت کو ہر زبان کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو یہاں دلچسپی کس چیز میں ہے؟ یورپ کی بہت ساری زبانیں ہیں، ان میں سیکھ سکتی ہیں. جرمن فرینچ میں تو ہمارے پاس ہیں ہی، لوگ اب کافی ہو رہے ہیں. ایسٹرن یورپین زبانیں ہیں بہت ساری، وہ سیکھیں اگر سیکھ سکتی ہیں تو. ٹھیک ہے. ہاں السلام علیکم. کون ہے؟ السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ میں نے سنا تھا کہ اگر کہاں سے بول رہی ہے؟ کون ہے؟ ادھر میں. ٹھیک ہے. کہ اگر اعلامیہ ایک انسان کو آزمائش میں نہ ڈالے تو وہ نیک نہیں ہوتا، کیا یہ سچ ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنی مرضی ہے کسی کو آزمائش میں ڈالے بغیر ہی انعامات سے نوازتا چلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی دکھ اور تکلیف کے لیے ڈالتا ہے، بلکہ اس کے نیکیوں میں اس کے معیار بڑھانے کے لیے ڈالتا ہے. جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق والے لوگ ہیں، وہ معیار میں بڑھتے ہیں. اسی لیے انبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشکلات میں ڈالے جاتے ہیں، تکالیف میں ڈالے جاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو. آپ کو دیکھ لو کتنی مشکلات میں ڈالا گیا. شروع میں جب مکے میں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں کعبے میں، تو اوجڑی اونٹ کی اوجڑی ڈال کے آپ پہ ڈال دی. آپ کی گردن میں کپڑے کو اتنا سختی سے لپیٹا کہ سانس رکنے لگ گیا. شعب ابی طالب میں آپ کو 2.5 سال کے لیے قید کیا، آپ کو اور صحابہ کو، جہاں بھوک پیاسی. پھر اور جتنے ظلم ہو سکتے تھے ہوتے رہے، آپ پہ بھی، آپ کے صحابہ پہ بھی. پھر مدینے جا کے بھی جو ظلم ہو سکتے تھے کیے جنگوں کی صورت میں. لیکن یہ سب امتحان تھے. ان میں سے جب اللہ تعالیٰ نے گزار دیا تو اسی طرح حضرت ایوب کی مثال دی جاتی ہے. صبر ایوبی کی مثال اس لیے دی جاتی ہے نا کہ صبر سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان کے میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا دنیا کو بتائے کہ ان کا خاص تعلق میرے ساتھ ہے، اور کسی ابتلا اور مشکل میں پڑنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو نہیں بھولتے، نہ اس تعلق کو توڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، وہ بعض لوگوں کو بغیر ابتلا میں ڈالے انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے اور کوئی مشکلات نہیں ان کو آتی. یہ کہنا کہ جی جب تک ابتلا میں نہ ڈالو نیک نہیں ہو سکتے، یہ غلط ہے. لیکن اگر ابتلا آئے اور اس میں سے اگر تم استقلال نہ دکھاؤ اور ثابت قدم نہ رہو تو پھر وہ ابتلا جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ ابتلا بن جاتا ہے، سزا بن جاتا ہے. ہاں ہاں میں نے اس سال، میرا نام رمضان خالد ہے، میں نے اس سال اپنا ابھی ٹور کیا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں اب کس لائن میں جاؤں. اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں میڈیکل لائن میں جاؤں یا کچھ ایسا، تو میرا ویسے رجحان لینگویجز پہ ہی ہے. تو کون سی لینگویج میں زیادہ ہے؟ میرا انگلش اور جرمن. انگلش اور جرمن. انگلش اور جرمن میں؟ جی ٹھیک ہے، جرمن میں کرو فی الحال، پھر اسی بہانے تم لکھو بھی اخباروں میں. ہاں جی آپ بتائیں. اگر جرمن میں کر لو. ہاں جی ٹھیک. اور میں نے بھی ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا کی درخواست کرنی تھی. میرا پچھلے سال نکاح دسمبر میں نکاح ہوا ہے، تو آپ اس میں کافی بڑی دعا ہے، تو چلو اللہ فضل کرے. ہاں آپ تو وقفے نو نہیں ہیں پیچھے؟ ہاں اچھا پیچھے کو بیٹھی ہیں. اچھا ہاں کیا ہوا ہے؟ دے دو. سوال کیا ہے؟ سوال ہے آپ کے پاس؟ ذکر کریں جلدی سے.
السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام وردہ ساہی ہے. میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ میری بہن منزہ ساہی 10 سال کی ہے اور اسے بڑی خواہش ہے کہ وہ بھی وقف نو کی مبارک تحریک میں شامل ہو سکے. وقف نو تو اس وقت ہوتا ہے جو پیدائش سے پہلے ہوتا ہے. ہاں جی، لیکن اب وہ پڑھ لکھ کے اگر کسی قابل بن جائے جی تو بڑے ہو کے وقف کر دے. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں آخر میں یہ دیں اس کو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام عافیہ کبیر گل ہے، میں جماعت کروز سے ہوں. اور میرا سوال تھا کہ سب سے پہلے کہاں پردے کا حکم ہوا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں حکم ہوا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کسی نبی کو؟ بات یہ ہے کہ پردے کا ہر ایک اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے حکم تھا اور ہے، اپنے آپ کو حیا کا حکم ہے. اصل چیز حیا ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ آتا ہے کہ وہ عورتیں جو کھڑی تھیں پانی پلانے کے لیے تو وہ مردوں میں نہیں جا رہی تھیں، اس لیے کہ جب تک مرد پانی پٹا کے پیچھے نہ ہٹ جائیں تب وہ جائیں اپنے جانوروں کو لے کے پانی پلانے کے لیے. وہاں ایک حیا اور ایک پردہ ہی تھا نا جو ان کو روک ڈال رہا تھا. جی ٹھیک ہے جی، وہاں بھی ملتا ہے. پھر جب حضرت موسیٰ کو بلانے آئی ان بہنوں میں سے ایک بہن، تو لکھا ہے کہ حیا سے شرماتی ہوئی آئی. تو ایک حیا تھی جس کے لیے وہ جو اس سے اظہار ہو رہا تھا جس کا ہے جی بلایا، کیونکہ مرد وہاں کوئی نہیں تھا اس لیے مجبوری تھی کہ آنا تھا، بلانے کے لیے بھیجا تھا اس کے باپ نے. ہاں جی. پھر موسیٰ کو جب وہاں رکھا گھر میں تو گھر میں اس بوڑھے باپ نے ایک تو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے شادی کر دی، لیکن ایک یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کیونکہ اور لڑکیاں ہیں اور مرد غیر مرد رہ نہیں سکتا تو اس لیے ایک سے شادی کر دی تاکہ جو محرم رشتہ ہے وہ بن جائے. تو ہر مذہب میں حیا کا تصور قائم ہے اور اس حیا کے تصور کے ساتھ ہی پردہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں اس کی باقی اب عیسائیوں میں دیکھ لو، ننیں اپنے سروں پہ ڈھانک کے رکھتی ہیں، لمبے رکھتی ہیں جسم اور ڈھیلے چوبے پہنتی ہیں. اس سے پہلے جو شرفاء تھے انگلستان میں بھی یورپ میں بھی وہ اپنے لباس ان کے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہے کہ عورت کو حیا کا احساس ہونا چاہیے اور پردہ جو ہے اسلامی پردہ جو ہے وہ حیا کا بہترین احساس پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں جلدی سے ایسا ہاں عورت کے لیے تو ویسے ہی باجماعت نماز فرض نہیں ہے. آپ نے کیا پڑھنی اب؟ ہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہاں بہت سارے فرقے ہیں ایسے مسلمانوں کے جو وہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر وہ اپنی امامت علیحدہ کرا سکتے ہیں تو آپ لوگ ایک گروپ کی صورت میں جائیں، احمدی گروپ کی صورت میں جائیں اور جاتے ہیں اور اپنی علیحدہ تھوڑی 10-5 منٹ لیٹ جا کے اپنی امامت علیحدہ کروا لیتے ہیں. یا بہت مجبوری ہو تو اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیتے ہیں. وہ وہاں یہ تو نہیں ہے کہ صفیں باندھ کے ایک لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں، مختلف ٹکڑیوں میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ. ایسی جگہ ایسا صورت پیدا ہوتی ہے. تو اپنی نماز پڑھتے رہیں اور بعض دفعہ اگر فتنے کا خطرہ ہو تو نیت یہ ہو کہ میں اپنی نماز علیحدہ پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد اس کی تکبیر سے پہلے یا بعد میں اپنے جو عمل ہے رکوع و سجود کا اس کو آگے پیچھے کر لیں. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ احمدیوں کو گروپ کی صورت میں جانا چاہیے اور اپنی امامت علیحدہ کروانی چاہیے اور کرواتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ چاہے امام کعبہ ہو یا کوئی امام ہو، جس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا، مسئلہ اس لیے کیوں نہیں ہم پڑھتے، وجہ یہ پتہ تمہیں؟ وجہ یہی ہے نا کہ زمانے کے امام کو نہیں مانا. جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے امام بنایا، اس کو جو نہیں مان رہا اور اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو تکذیب کر رہا ہے، اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور نعوذ باللہ کافر کہہ رہا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے امام کے اوپر سارے الزامات لگا رہا ہے، تو اس کو ہم اپنا امام کس طرح بنا لیں، چاہے وہ امام کعبہ ہے یا کوئی بھی امام ہے. اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. پہلے انہوں نے تکفیر کے فتوے لگائے، تب حضرت مسیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی. ٹھیک.
اور ان سے اگر کہو میں احمدی ہوں میرے پیچھے نماز پڑھ لو، اگر وہ تمہارے پیچھے پڑھ لیں تو پھر دیکھو نا کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. چلو پھر کافی دیر ہو گئی ہے. السلام علیکم. تم لوگوں نے آدھا گھنٹہ زائد وقت لے لیا.